پھر کے کہتے ہیں کہ نثار صاحب کو ہٹا دیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک برج ہوتا ہے اور اس برج کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہڈلز ہوتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ہڈلز ہیں جو ہمیشہ گورنمنٹ بنانے میں ہڈلز آتی ہیں, جس کا برج جو ہے وہ چودھری نثار صاحب بنتے ہیں, اور وہ ان کو سر دیکھیں یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا اس وقت, وہ وقت آئے گا تو وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. وہ ہڈلز کو چودھری صاحب جو ہے بہت اچھے طریقے سے عبور کرواتے ہیں, اور چودھری نثار صاحب پہ جو بھروسہ میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں وہ شاید ہی کم ہی لوگوں پر وہ کرتے ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کو میرے خیال میں کبھی بھی توڑا نہیں جا سکتا, جو آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی لوگ بات کر رہے ہیں, جو بھی لوگ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو یہ دوریاں ہو رہی ہیں, دوریاں قائدانہ جہاں پر پوزیشنز ہیں اس میں نہیں ہیں. دوریاں نچلی سطح پر ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن مجھ کو نہیں لگتا کہ یہ اتنی خطرناک ہے کہ جس کے حوالے سے کوئی بہت بڑا جو ہے معاملہ کھڑا ہوتا. اور اگر ایسا ہوتا سرور راجپوت صاحب تو سی ایم صاحب جو ہے وہ اب تک اپنی کرسی پہ ہوتے نہیں, اس کے لیے وفاق بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے. لیکن یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں, ناراضگیاں ہیں, اور ناراضگی کے بعد جو بیانات ہیں رہنماؤں کے درمیان اس طرح کی ناراضگیاں, سیاست پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ سیاست شاید اسی کا نام ہے. اب بات کر لیتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ خلیل اللہ کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان پر دہشت گردی کے بے بنیاد الزامات لگانے سے باز رہے. اچھا, ایک کیا کہیں گے ارمان صاحب, ایک بھارت جو ہے پاکستان دہشت گردی کی جو ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ ہے اس میں فرنٹ لائن اتحادی ہے, 60,000 سے زائد لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں, فوجی جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں, اس کے باوجود ہمارا ہمسایہ ہم پر الزام لگاتا ہے جناب دہشت گردی کا, تو کیا جواب دیں ہم آگے سے؟ بس یہی جواب دیتے ہیں بھائی آپ بولتے رہیے, آپ کیا جتنا بولنا ہے بول لیجئے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے جو کیا ہے وہ پوری دنیا اس کو مان رہی ہے. ہمارا جو جنرل ہے اس وقت پوری دنیا میں سب سے مشہور ترین شخصیت بن چکے ہیں. جنرل کے حوالے سے ہماری پاک فوج نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی اور فوج نے نہیں دی ہیں, ہمارے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی اور ملک نے نہیں دی ہیں. ایسی قربانیاں ہم نے اس وار اور ٹیرر کے لیے دی ہے, اور جو ہماری جنگ نہیں تھی, لیکن اب وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جنگ ہو چکی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا اگر خطے میں استحکام چاہتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رویہ تبدیل کرنا ہوگا, ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان کی سرکار نے اجازت دی ہے مزید 17 بٹالین فوج تعینات کرنے کی. 8 لاکھ سے زائد آلریڈی فوج وہاں موجود ہے. ارمان صاحب, دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیا جاتا ہے جہاں نہتے کشمیریوں پر مظالم کی انتہا کی ہوئی ہے, مزید 17 بٹالین فوج وہاں منظوری دے دی ہے حکومت نے ان کی. دیکھیں ہمارا موقف جو یونائٹڈ نیشن پہنچا ہے یہی تفریق ہے جو ہماری جو ہے وہ انسنی کی جاتی ہے. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے ہم علمبردار ہیں, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہم ہیں, سیکولر چہرہ. دوسری جانب اس طرح کی ان کی جو نام نہاد چیزیں ہیں, پھر اس کے باوجود 17 بٹالین فوج مقبوضہ جموں کشمیر میں. اتنا بڑا تو مقبوضہ جموں کشمیر ہے نہیں سر جتنی فوج وہاں انہوں نے بٹھا دی. دیکھیں آپ سمجھیں بات کو, ڈونلڈ ٹرمپ جیسے امریکہ میں بات کر رہے ہیں کہ اینٹی مسلم بات کر رہے ہیں, اور ان کو ایک طبقہ جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں پہ لے کے جا رہا ہے اور ان کو پسند کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی مسلم سے جو ہے وہ آپ جان چھڑائیے اور آپ کے ساتھ ہیں, فلانا ہے ڈھمکانا ہے. شہرت پانے کا ایک طریقہ ہے. نریندر مودی کی حکومت کے اندر اب آپ بتا رہے ہیں 17 بٹالین جو ہے وہ اور جا رہی ہیں وہاں پہ کشمیر کے اندر مزید ظلم و بربریت کرنے کے حوالے سے. کسی کو نظر نہیں آتا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کسی پہ کوئی فوکس نہیں ہے, کوئی بات نہیں کرتا. انٹرنیشنل چینلز میڈیا کیوں خاموش ہے, میں وہیں پہ ذرائع ابلاغ کیوں نہیں آواز اٹھاتا, مسلم امہ کیوں آواز نہیں اٹھاتی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل چینلز اس حوالے سے پہلے بات کیا کرتے تھے, لیکن اب انہوں نے بھی بات کرنا چھوڑ دی ہے کیونکہ اس کی عالمی سطح پر جو بیسکلی اس کی جو حمایت کرتا تھا وہ پاکستان بہت زیادہ کیا کرتا تھا. لیکن ابھی میاں نواز شریف صاحب جب گئے تھے یونائٹڈ نیشن تو انہوں نے بات تو کی تھی, مگر مسلسل جو کشمیر پہ بات ہوا کرتی تھی وہ شاید نہیں ہو رہی. ہمیں چاہیے. تو یہ کیا ایجنڈا ہے؟ نون لیگ کی حکومت ہے وفاق میں, اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں, قطع کلامی آپ کی معذرت چاہوں گا بات کاٹ رہا ہوں, لیکن اس پر سر بڑا غم غصہ کا اظہار ہونا چاہیے تھا کہ 17 بٹالین فوج مزید تعینات کر رہے ہیں تو کم از کم سرکاری چینلز پر اس پر پروگرام تو ہوتے. ہمارا چینل میرا خیال ہے واحد انڈسٹری نیوز واحد چینل ہے جو ہمیشہ پاک فوج کی شانہ بشانہ اور تمام باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں عوام کے لیے جو مفاد میں ہوتی ہیں, اور جو ظلم و ستم جو بھارت کر رہا ہے یہ بھی ہم دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے. ہمارا سرکاری میڈیا بھی ان چیزوں کو سر ہائی لائٹ کیوں نہیں کر رہا؟ سوچ کی بات ہے نا. دیکھیں جیسے کل تک آپ کچھ اور سوچ رہے تھے, آج آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں. آپ اپنی سوچ کو تبدیل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے. جی بالکل,
اور کیا کہیں گے آپ پاکستانی میڈیا پہ اگر فوکس نہیں کرتا ان تمام چیزوں کو؟ نہیں، پاکستانی میڈیا فوکس کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب سرکاری بہت کم چینلز ہیں، بہت کم چینل ہیں، بہت سارے ہیں جو امن کی عائشہ کے گیت گنگنا رہے ہوتے ہیں، امن کی عائشہ کا تماشے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ امن کی عائشہ بالکل کیجئے، کس نے منع کیا ہے؟ آپ امن کی عائشہ کیجئے، امن کی بٹا کیجئے، دل میں آئے کیجئے۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر حق کی بات نہیں کرتے تو پھر ساری بات ہے، آپ کا آرٹسٹ وہاں جا کے ہونا چاہیے، جا کے بات کرنی چاہیے۔ مزید اس پر جو ہے، پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی بڑی بڑی ریلیاں نکلتی تھیں، کتنی آواز بلند کی جاتی تھی، جماعت اسلامی بھی اس حوالے سے کافی زیادہ ایکٹیو ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل خاموشی نظر آتی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ کشمیری عوام کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ہم قدم ہو کے چلنا چاہیے۔ پاکستان ایک حد تک چل رہا ہے، لیکن مزید اس میں تیزی کی ضرورت ہے۔ جن سیاسی جماعتوں کے آپ نام لے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آج وہ خاموش ہیں، تو خاموش کیوں ہیں؟ کیا انہوں نے چینج کر دی ہیں اپنی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی اندرونی اتنی زیادہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں سرور راجپوت صاحب کے، وہ ہوتا ہے لیکن وہ اس لیول پہ نہیں ہو پاتا۔ ایک ظاہر ہے افراتفری کا عالم ہے ملک کے اندر، تو اس کے حوالے سے وہ زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن اس پہ کام رہتا ہے۔ شاید اسی لیے جن جماعتوں کے آپ نے نام لیا، خاص طور جماعت اسلامی کا، کہ ان کی پاپولیرٹی کی حد یہ ہو گئی ہے کہ منصورہ سے ان کا ایک کونسلر بھی نہیں جیت سکتا۔ چھوڑ دی ہے یا کم کر دی ہے جب سے لوگوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا؟ ہاں، میرے خیال میں اس پہ ضرور کام ہونا چاہیے اور اس پر ضرور بات ہونی چاہیے۔ پہلے یونیورسٹی پلیٹ فارمز پہ، پہلے سڑکوں پر، پہلے جا کے مختلف سیمینارز پر، پہلے آپ دیکھتے تھے کہ اتنے پروموشن کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ کام نہیں ہو رہے، ہونے چاہیے تاکہ آدمی جو ہے وہ ووٹس بھی لے اور پھر عوام میں بھی اس کی مقبولیت اسی گراف پہ رہے۔ اسی گراف پر ہے۔ ایک اور بہت اہم خبر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم اور آپ سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح میں 8.5% پچھلے سال مزید اضافہ ہوا ہے، اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے بے روزگاروں کی تعداد ہے وہ ان پڑھ بے روزگاروں سے زیادہ ہو گئی ہے پاکستان میں۔ جی ہاں، اور کیا یہ کہیں گے ارمان صاحب؟ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، بے روزگاروں کی، ان پڑھ کی تعداد پاکستان میں اس سے کم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ شرمناک صورتحال ہے جناب، اس پہ تو کم از کم خدارہ حکمرانوں کو للکاریے اور لتاڑیے آپ ضرور۔ نہیں، میں ان کو لڑکانے والا تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن میں ان کو یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ جو صورتحال ہے، دیکھیں غریب اپنے بچے کو جس طرح پڑھا رہا ہے اور جس طرح یونیورسٹیز اس کو گریجویٹ یا ماسٹرز کرا رہی ہے، جو ماں جو باپ مل کے، ایک بچہ تقریباً 16 سال کے اندر جا کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا ہے اور 16 سال کے بعد بھی وہ بے روزگار ہے، تو پھر اس ملک کا پھر میرے خیال میں مستقبل خطرے میں ہے۔ میرے خیال میں جس طرح سے یہ جو اپورچونیٹیز آ رہی ہیں نا کہ مائگریٹ ٹو آسٹریلیا، مائگریٹ ٹو کینیڈا، مائگریٹ ٹو امریکہ، مائگریٹ ٹو فلانا، یہ جو ایجنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں، سر مجبور ہیں لوگ، جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے؟ جب میں بتا رہا ہوں آپ کو خبر اتنی اہم ہے کہ پڑھے لکھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جب یہاں ملک میں روزگار میسر نہیں ہوگا ان حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، تو بیرون ملک ہی لوگ جائیں گے۔ آپ کا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، دماغ بہترین، وہ بیرون ملک شفٹ ہو جاتا ہے۔ میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں سرور راجپوت صاحب کہ جس طرح سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں، اگر یہاں پہ مواقع موجود ہوں تو اس طرح کے ایجنٹس کے لیے کام ہی نہ یہاں پر ہو، لیکن اگر مواقع فراہم نہیں کیے جائیں گے، انڈسٹریز دیکھیں ابھی میں تو میڈیا کی بھی بات کروں گا، میڈیا کے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں، جنہیں یہاں مواقع میسر نہیں آئے اور بیرون ملک شفٹ ہو گئے، اور اب بہت سارے ایسے ہیں جو پر تول رہے ہیں جانے کے لیے۔ بالکل، ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی ایک وقت تک دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ نکل جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ مواقع بنانا چاہتے ہیں، دیکھیں عجیب سی بات ہے کہ چاہے وہ میڈیا انڈسٹری ہو، چاہے وہ بلڈنگ سیکٹر ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر ہو، اس کے اندر آپ سنتے ہیں کہ اشتہار آتا ہے اور اس کے بعد ویکینسی فل ہو جاتی ہے، لوگ کہاں سے آتے ہیں، کون رکھ لیے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ سفارش کا جو کلچر ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ ابھی پی آئی اے سے جو اطلاعات ہیں، میرے خیال میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن لگ بھگ تقریباً ٹھیک ٹھاک ملازمین کی جو ہے وہ برطرفی کا سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ان کو جو ہے وہاں سے برطرف کیا جائے، لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو 15 20 سال سے سروسز کر رہے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کے ایس سی نے جب کہ الیکٹرک سے پہلے کتنا بڑا ایک وہ ہوا تھا، تابش گوہر صاحب جب موجود تھے، تو اس وقت ان کے دور میں ایک احتجاج ہوا تھا، لیکن کیا ہوا؟ کس کو آپ نے ریکنسائل کر کے دوبارہ جاب پہ رکھا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بیرون ملک آپ کا تمام ٹیلنٹ جا رہا ہے اور تمام لوگ جا رہے ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو نوکری کے مواقع ہیں وہ بالکل نہیں ہیں۔ دیکھیں بے روزگار اسکیم آپ دیکھیے، وہ جو ابھی قرضے دیے جا رہے تھے، نہ جانے کیا کیا، آپ دیکھیے وہ ایک تمام فیلیئرز ہیں، اور ان فیلیئر سے لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچاروں نے بیچ کے
جو ہے وہ سر، قرضے اسکیموں بڑھیں۔ کے علاوہ یہ پڑھے لکھوں کی تعداد، بے روزگاروں کی تعداد جو بڑھ رہی ہے، پڑھے لکھے بے روزگاروں کی، اس کے ختم کرنے کے لیے حکومت کو لمحہ فکریہ ضرور ہے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، یا ان کے لیے کوئی اس طرح کے روزگار دیکھیں۔ پرویز مشرف کو سر ہر گورنمنٹ اب جو جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں وہ لتاڑ رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کو فوری طور پر مواقع میسر آتے تھے، ہزاروں نوکریاں نکلتی تھیں ہر سال۔ سر آپ یہ بتائیے کہ ان کی کیا پالیسی ہے کہ ہر سال ہزاروں نوکریاں جو پہلے نکلا کرتی تھیں اب کیوں نہیں باہر آتی؟ نہیں، وہ آتی ہیں لیکن وہ بیسکلی پہلے سے کوٹا فل ہو جاتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے یہ نوکریاں آ رہی ہیں اور اس میں اپنے من پسند لوگ چلے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی سے جو پاس آؤٹ ہونے والا آدمی، ایسا نہیں پاکستان میں کام ہی کوئی نہیں ہو رہا، پاکستان میں پروجیکٹس نہیں بن رہے، پاکستان میں کوئی نوکری نہیں ہے، ایسا نہیں تاثر ہے، پاکستان میں کام ہو رہے ہیں۔ پاک چائنا کوریڈور پہ اگر آپ دیکھ لیں تو ٹنوں کے حساب سے لوہا، ٹنوں کے حساب سے کنسائنمنٹ، شپنگ، کارگو، لاجسٹک کام چل رہا ہے نا، وہ سب جگہ کیسے پوری ہو جاتی ہیں؟ وہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ 150 آدمی کی ضرورت ہوگی، وہ باقاعدہ ٹینڈر دے دیا جاتا ہے کسی آدمی کو کہ تم اس کو رکھو اور اس کے اوپر 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے تم منافع رکھو فی بندہ، ہم پوسٹیں دیتے چلے جائیں گے۔ جب اس طرح کی صورتحال بنے گی، آپ سندھ میں دیکھ لیجئے، سندھ کے اندر جو نوکریاں تھیں وہ نوکریاں واٹر بورڈ میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، آپ وہ دیکھیے وہ آنے سے پہلے اخبار میں جب آتا ہے سر نوکریاں سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں، کراچی کی آپ بات کر رہے ہیں، میئر کو اتنے اختیارات نہیں ہے سر وہ چپڑاسی بھرتی کر سکے۔ نہیں، میئر کی بات ہی کس نے کری ہے؟ سر اب ان کو اختیارات نہیں ملتے نا۔ آپ ابھی سوال کچھ اور ہے، میرا سوال پڑھے لکھے بے روزگاروں کا ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہاں بستے ہیں، میں ان کی آواز کی بات کر رہا ہوں۔ سر پڑھے لکھے کراچی میں سب سے زیادہ موجود ہیں، جب ناظمین کو آپ اختیارات ہی نہیں دیں گے تو روزگار کہاں سے پیدا ہوگا سر؟ اس میں ناظمین کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو بہت بات کی بات ہے نا۔ میں اب تک کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس میں اب تک اتنا اضافہ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے سے نوکریاں جو ہیں وہ بانٹ دی جاتی ہیں پہلے سے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایئر لائن آ رہی تھی پرائیویٹ ایئر لائن، اس کو اب تک لانے نہیں دیا گیا۔ پی آئی اے کو سنا گیا ہے کہ پرائیویٹائز کر کے اسی کو اس کو جو ہے بیسکلی ملایا جائے گا اور اس کو وہ شیئرز دیے جائیں گے اور وہی اس کو خرید رہا ہے، اور شاید کوئی دبئی کی پارٹی ہے۔ اس پر بھی ہم جلد پروگرام کریں گے اور اس پر بھی ہم بتائیں گے۔ جی ہاں، تو ہم اس پر بھی جلد پروگرام کریں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ تاثر لوگوں کو دینا غلط ہے۔ امیر اگر دیکھیں مزید امیر ہو رہا ہے تو اس میں امیر کی غلطی نہیں ہے، اس میں حکمرانوں کی غلطی ہے۔ ایک آدمی جو غریب سے مزید غریب ہو رہا ہے پاکستان میں آج دو غلطی کہتے ہیں، وہ اسے اپنی ہوشیاری اور شارپنس سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ مجھے 30 سیکنڈ میں مجھے یہ بتا دیجئے حل کیا ہے؟ پڑھے لکھے بے روزگار کب تک گھومتے رہیں گے؟ حل کیا ہے؟ آخر کب روزگار ملے گا انہیں؟ دیکھیے حل تو یہی ہے کہ اللہ پاک کچھ ایسا دلوں میں ڈالے ہمارے حکمرانوں کے کہ وہ پروجیکٹس کو شروع کریں اور اس میں جائز جو ہے حقدار آدمی کو میرٹ پہ نوکری دیں۔ یہاں پر اسکرین پر بیٹھ کے بسمہ کے باپ کو جو ہے وہ نوکری دی جاتی ہے، لیکن وہ نہیں، چھوٹا آدمی نہیں کیا تھا کوئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کے والد صاحب کو اب تک نوکری نہیں ملی۔ تو جب اس طرح کی بے بسی اور دادرسی پھیل جائے گی اور بے حسی عام ہو جائے گی تو میرے خیال میں اللہ پاکی اپنا کوئی کرم کریں تو ہوگا، ورنہ تو کوئی دوسرا راستہ مجھے نظر نہیں۔ دوسرا راستہ کوئی نظر نہیں آتا۔ ارمان صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا سر، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے پروگرام دیکھا ہے کہ انہوں نے پسند آیا ہوگا۔ جس طرح کی بات کی، پڑھے لکھے بے روزگاروں کی تعداد پاکستان میں بہت بڑھ رہی ہے اور لمحہ فکریہ ہے، تمام لوگوں کو سوچنا ہوگا، خاص طور پر حکمران طبقے کو، کہ کس طرح پڑھے لکھے بے روزگاروں کی تعداد کو کم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ روزگار کس طرح نئے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ ورنہ پڑھے لکھے لوگ سارے باہر جائیں گے تو بہترین دماغ پاکستان کا باہر چلا گیا تو فیوچر پاکستان کا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سرور راجپوت کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔